بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی 70 سال سے، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تب سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور ریسنٹلی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، جس نے ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے۔ اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے ہمارا دل افسردہ بھی ہے، ہم پریشان حال بھی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں اور کیا کریں۔ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، اس کا ناحق خون بہایا گیا۔ کس نے بہایا، کیسے بہایا، لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تمام چیزیں لوگوں کی نظروں کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو ہے جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تحقیقات کون کرے گا، یا تحقیقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا بلکہ ایسا کہا جائے کہ جو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، اور لوگوں کے ساتھ، اور بے تحاشا پاکستانیوں کے ساتھ، پتہ نہیں کتنی دردناک جو ہے وہ حقائق ہیں جو بیان کرنا مشکل ہے۔ سب سے بڑی اہم بات کہ جو لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جو ہمت والے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، جو بہادر ہیں، میں ان کو نڈر کہوں گا، بے باک کہوں گا، جیسے میجر عادل راجہ صاحب ہیں، جیسے عمران ریاض خان ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آپ ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات دل کو لگتی ہے۔ وہ پورے پاکستانی عوام اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کا جواب دینے کے، دیکھیں وہ جن کا بھی نام لیتے ہیں، جو اداروں کا نام لیتے ہیں، یا اداروں کے کچھ سربراہان کا نام لیتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس چیز کو کلیئر کریں، وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں، عوام کو بتائیں، عوام کی نظروں میں وہ اپنا جو مقام ہے، جو اپنا ان کا جو رتبہ ہے، اس کو بحال کریں۔ ایسے آوازیں دبانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، کیونکہ اب وہ دور جا چکا ہے۔ لوگ اب اس بات کو، ہاں آپ فرضی طور پہ، وقتی طور پہ لوگوں کی آوازوں کو بند کر سکتے ہیں اپنی طاقت سے، جبر سے، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر جو لاوا بھڑک رہا ہے، وہ آپ اس کو جو ہے وہ کم نہیں کریں گے، بلکہ وہ مزید بڑھے گا، وہ مزید نفرت پھیلے گی۔ خدا را اس نفرت کو کم کرنے کا ٹائم ہے، اس نفرت کو کم کریں۔ میری گزارش ہے پاکستان کے آرمی چیف سے، جنرل عاصم منیر صاحب سے، کہ وہ سامنے آئیں، وہ جو پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کریں، اور پوری پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیں، اور جو لوگوں کے دلوں میں یا لوگوں کے اندر جو جذبات ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ واقعی ارشد شریف کے قاتل کون ہیں، ان کے بارے میں تحقیقات کریں۔ اگر کوئی ناجائز تنقید ہو رہی ہے تو وہ بھی سامنے آئے، اگر کوئی جائز تنقید ہو رہی ہے تو ایسے لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، جنہوں نے اتنی بڑی یہ گھناؤنی حرکت کی ہے، ان کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے۔ ان ملزموں کا کیفر کردار تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں رجیم چینج کے حوالے سے، جو پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا، رجیم چینج کس نے کیا، رجیم چینج کے پیچھے کون تھا، اس کے بارے میں تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا بچہ کس کا نام لے رہا ہے؟ جنرل باجوہ کا نام لے رہا ہے۔ جنرل باجوہ کے بارے میں تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ادارے کا مقام اور مرتبہ اور عزت بحال ہو۔
جب چیزوں کو دبایا جاتا ہے تو ایسے عزتیں بحال نہیں ہوتی۔ اس بات کو سمجھیں، اگر ایک ادارہ اپنے کسی سربراہ کا احتساب کرتا ہے اور اس کے غلط کاموں کے اوپر پردے نہیں ڈالتا تو ایسے ادارے ہی ترقی کرتے ہیں، ایسے اداروں کی ہی عزت ہوتی ہے۔ لیکن اگر جبراً اور زبردستی آوازوں کو دبایا جائے تو ایسے پھر کوئی عزت نہیں کرتا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ جو ہے کسی ادارے کی اس طرح سے زبردستی عزت نہیں کروا سکتے۔ تو اس کے بارے میں جس طرح احمد نورانی صاحب نے جنرل باجوہ کے اثاثوں کی بات کی، تو جنرل باجوہ کے اثاثوں کی تحقیقات کون کرے گا؟ اگر واقعی اس نے جنرل باجوہ نے کوئی ایسے اثاثے غیر قانونی بنائے ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، پوری عوام کے سامنے رکھی جائے۔ اگر اس نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ بھی عوام کے سامنے آئے، تاکہ ادارے کا جو ہے وہ وقار ہے، جو عزت ہے، وہ بحال ہو۔ تو یہ سوچنا ہوگا، اور یہ آرمی چیف جس کے پاس پاور ہے اس کو ہی سوچنا ہوگا۔ اگر انہوں نے بھی آوازیں لوگوں کی بند کرنے کی کوشش کی تو پھر نہ پاکستان کا مستقبل ہے اور نہ پاکستانیوں کا مستقبل ہے اور نہ پاکستان کے اداروں کا مستقبل ہے، کیونکہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر پاکستان کے ادارے مضبوط نہیں ہوں گے تو پاکستان بھی مضبوط نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کے ادارے اسی صورت میں مضبوط ہو سکتے ہیں جب پاکستان کے اداروں کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، اگر انہوں نے کسی نے غلط کام کیے ہیں تو اس کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے کی تحقیق کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ادارے کی جو ہے وہ ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بات غلط کرتا ہے تو اس کے بارے میں اس کو جواب دے، بھئی آپ نے یہ بات غلط کی ہے، ادارے میں اس طرح کی یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی ہے یا نہیں ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ادارے کی ساکھ کو بحال کرنے کا ایک طریقہ ہی یہ ہے۔ لیکن جب یہ چیزوں کو دبایا جائے گا تو اس طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ تو میری اس ویڈیو میں اتنا ہی پیغام تھا۔ تمام پاکستانیوں سے بھی ایک التجا ہے کہ غلط اور غیر قانونی اور ناانصافی جہاں ہوتی ہے، جو بھی کریں اس کے خلاف آواز بلند کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے، ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ صرف چند لوگوں کا فرض نہیں ہے، ہم بھی یہیں پہ رہتے ہیں، اور ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔